बुनियादी हकूक को कैसे जब्त किया जा रहा है। आज इस वक्त जमान पार्क में हम मौजूद हैं। हमारा रैली का टाइम है आज, और रैली अभी कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली थी। जमान पार्क के इर्द गिर्द तमाम रास्तों को कंटेनर से ब्लॉक कर दिया गया। हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारी पब्लिसिटी, झंडे आ रहे थे यहाँ पे, उस गाड़ी के ऊपर हमला किया गया है। और ये जो सो कॉल्ड गैर जानिबदार हुकूमत होनी थी हमारी कायम मुकाम, आज मैं उससे पूछता हूं कि तुम्हारा तो वाहिद आईनी और कानूनी मकसद इंतखाबात कराना है, और 30 अप्रैल को इंतखाबात का सुप्रीम कोर्ट के जरिए ऐलान हो चुका है। सदर पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है। आज शेड्यूल जारी होना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और आप कह रहे हैं कि 7 दिनों के लिए शहर में कोई सियासी सरगर्मी या कोई रैली जुलूस नहीं निकलेगा। तो ये किस चीज का इलेक्शन करा रहे हैं आप, अगर सियासी एक्टिविटी नहीं होगी? ये साबित करता है कि ये जो हमारी हुकूमत है जरदारी के बच्चे की, ये हुकूमत गैर जानिबदार नहीं है। ये हुकूमत कहीं से डिक्टेशन ले रही है। रात के वक्त मेरी खुद एसएसपी ऑपरेशन से बात हुई सिक्योरिटी प्लान के हवाले से, और अभी चंद मिनट पहले मुतनाज़े हुकूमत जो मुसल्लत की गई है मोहसिन नकवी साहब की, उसने लाहौर के अंदर पाबंदी आयद कर दी है कि जी कोई जलसे जुलूस नहीं हो सकते। दरअसल ये इमरान खान का खौफ है जो इनके आसाब पर सवार हो चुका है। उनको पता था कि ये असली बब्बर शेर जब जमान पार्क से निकलेगा तो सारे चूहे अपनी बिलों में घुस जाएंगे। और ये आज आप देखें, क्या हम जमहूरियत में हैं? मैं पूछता हूं, क्या इस मुल्क में इस मुल्क के अंदर क्या जमहूरियत का अब भी नफाज है? क्या आइन और कानून अब भी लागू होता है? ये कैसे हो सकता है कि 30 अप्रैल को आपका इलेक्शन है और रैलियां और जलसे जो हैं आप मंसूख कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी हुकूमत जिसका मकसद ही इलेक्शन कराना है, वो कहीं से डिक्टेशन लेके रास्ते बंद कर रही है, डंडाबरदार लोग जो है वो इर्द गिर्द खड़े हैं इनके? ये जमहूरियत नहीं है। मैं अपने कारकुनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब रास्ते में हैं, और रात को सिक्योरिटी प्लान जो है वो इंतजामिया ने क्लियर किया है। इंतजामिया ने रात को सिक्योरिटी प्लान क्लियर किया है, हमें गो अहेड दे दिया गया है, और आज ये हुआ है। तो कारकुन जहां जहां मौजूद है पुरअमन रहे। राना सनाउल्लाह लाशें चाहता है, राना सनाउल्लाह खून चाहता है। ये बदकार, बददयानत, ना अहल रजीम खून चाहती है, ताकि इस खून की बुनियाद बना के पाकिस्तान में जमहूरियत को मुअत्तल किया जाए। याद रखें कि हम एक पुरअमन और आइन और कानून में यकीन रखने वाली जमात है। हमने अपने आप को, अपनी क़यादत को, अपने कारकुनों को रज़ाकाराना तौर पर जेलों में डाल दिया, लेकिन हमने कानून और आइन को अपने हाथ में नहीं लिया। इसलिए मैं कारकुनों से दोबारा अपील करूंगा, जहां जहां उनके जुलूस मौजूद हैं वो पुरअमन रहें और कोशिश करें कि किसी तरह क्लैश ना हो। मुझे पता है कि किसी किसी जगह पर पुलिस खुद हमलावर हो रही है पुरअमन कारकुनों के ऊपर, और ऐसे लग रहा है कि जैसे हम किसी मार्शल के दौर में हम जिंदा रह रहे हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? आज पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। और कहा क्या गया? कहा गया ट्रैफिक के निजाम के लिए ये हम ठीक कर रहे हैं, यानी सारे लाहौर के रास्ते बंद कर दिए और कहा कि ट्रैफिक के निजाम को चलाने के लिए हम कर रहे हैं। तहरीकें ऐसे नहीं रुकती। ये खौफ है, इनकी कांपें टांग रही हैं। जब से इलेक्शन का बीगल बजा है, इनको रात को नींद नहीं आती। मौलाना फजलुर रहमान तो तकरीबन रो पड़े थे इलेक्शन में, ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इलेक्शन आगे करा दो। राना सनाउल्लाह की भी ऐसे ऐसे टांगे कांप रही थी कि इलेक्शन हो गया, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, साथियों, कारकुनों, हम अभी मशावरत का अमल हमारा जारी है। आप जहां जहां पे भी हैं पुरअमन रहें, बिल्कुल मुश्तिल आपने नहीं होना। हम आइन और कानून में यकीन रखने वाली जमात हैं। ये तहरीकों को ऐसे फाशिस्ट किस्म के तौर तरीकों से रोका नहीं जा सकता। इमरान खान की आवाज आज पूरे पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। इमरान खान को गोलियों से छल्ली किया गया, हमारे कारकुनों को, हमारे कायदीन को उठाकर जेलों में भुरना करके तशद्दुद किया गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया। क्या ये तहरीक रुक गई? क्या आज कंटेनर लगाने से इमरान खान गैर मकबूल हो जाएगा? क्या ये जो दो गुड्डा गुड्डी लेकर फिर रहे हो, मरियम और बिलावल,
اول درجے کے نالائق اور یہ جو ان کے بددیانت قسم کے سربراہان ہیں، کیا یہ کنٹینر لگانے سے یہ مقبول ہو جائیں گے؟ اس طرح کی حرکتوں سے، الیکشن سے پہلے سیاسی ایکٹیویٹی کو روکنے سے، بنیادی حقوق کو غصب کرنے سے اس طرح حالات مزید سنگین ہوتے ہیں، اس طرح عدم استحکام بڑھتا ہے. اور یہ تو شکر کرو کہ عمران خان آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہے. تو آج میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ فوری طور پر از خود نوٹس لیں اس کا کہ کس طرح الیکشن سے پہلے جمہوریت کو ہی منجمد کر دیا گیا. یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلی، جلسے، جلوس نہیں ہوں گے، سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوں گے، تو پھر تو جمہوریت ختم ہو گئی اس ملک میں. یہ کیسے آپ نے ایک ایسا نگران وزیر اعلیٰ جس کا کام ہی الیکشن کرانا ہے، وہ جمہوریت کو منجمد کر رہا ہے، اسے معطل کر رہا ہے؟ یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. اور ہم عدلیہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس غیر قانونی آرڈر کا نوٹس لیں اور کارکن اتنی دیر پرامن رہیں، جہاں جہاں پر بھی ہے پرامن رہیں اور بالکل مشتعل نہیں ہونا. ابھی بات کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مین فیصلہ ہے، ابھی ہم یہاں سے جا کے خان صاحب کے ساتھ ساری ہماری سینئر لیڈرشپ مشاورت کے بعد حتمی فیصلے کا اعلان کیا جائے گا. تب تک کارکن جہاں جہاں بھی ہیں انہوں نے یہ بالکل بھی گیو اپ نہیں کرنا، لیکن مشتعل نہیں ہونا، کیونکہ یہ گھبرایا ہوا ٹولہ، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. ان کو اپنی بقا کے لیے یہ جو آخری سانسیں لے رہے ہیں اس کے لیے ان کو لاشیں چاہیے. اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم آپ کو یہ کام تو نہیں کرنے دیں گے، لیکن یہ جو پلاسٹک کی چلتی پھرتی دکان اور وہ جو بلاول، جس کو پتہ نہیں اس کی اپنی شناخت بھی بیچارے کی خطرے میں ہے. سنا ہے کہ امریکہ کے بہت بڑے ہاسپٹل میں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ علاج جاری ہے. اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کی اصلی شناخت کیا ہے، کس طرح کا ان کا آئی ڈی کارڈ بنے گا. میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے بیسک انسانی حقوق کی پامالی، جس طرح سے آئین اور قانون کی پامالی، جس طرح سے آئین اور قانون کو اپنے پیروں تلے کچلا جا رہا ہے، جمہوریت کو روندا جا رہا ہے، اس کی تاریخ میں بدترین مثال کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ملتی. جب جمہوریت نہیں تھی، جب مارشل لا تھا، تب بھی یہ نہیں ہوا. اور ایک اور چیز، آج سب کو پتا ہے کہ عالمی دن ہے خواتین کا، اور ابھی ہماری جو کارکنان ہیں وہ آ رہی تھی، ان کو نہ صرف انہوں نے ہراساں کیا، ان کو ڈرایا دھمکایا اور انہیں پولیس وین میں ڈالنے کی کوشش بھی کی. تو مریم پلاسٹک کی دکان اور مریم استری، میرا تمہارے لیے پیغام ہے، تمہارے پاس ہیں یہ کرائے کی مچھلیاں چند جو آپ نے ادھر ادھر سے پکڑی ہوئی ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جو جذبے کے تحت جان قربان کرنے کے لیے آئی ہیں. مجھے پتا ہے تم نے بند کمرے میں بڑی اپنی پلاسٹک کو پگھلایا ہوا تھا گرمی کر کر کے، اور بڑی تم نے ٹرینڈ چلانے کی بھی کوشش کی. میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں، جو آپ کے اگلے پچھلے ہمت ہے تو یہ جو عوام کا سمندر ہے اس کو روکنے کی ہمت کر کے دکھانا. ہم قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج انہوں نے اپنی واضح شکست کا اعلان کر دیا، یہ فیصلہ کر کے، یہ فیصلہ ریلی ختم کرنے کا یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ ختم ہو چکے ہیں. یہ عملی میدان میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ چونکہ سیاست میں چاروں شانے چت کیا ان کو خان نے، عوام نے. اور اب یہ کیا کر رہے ہیں، کبھی چوہے کس بل میں گھستے ہیں، وہ جس کو چوہا صحیح کہنا نہیں آتا وہ کہہ رہا تھا اللہ کی شان، جس کے باپ کی کمر درد کبھی ٹھیک ہی نہیں ہوئی، میری مراد بلاول. اور وہ بھگوڑا جو کہتی ہے جس کا پورا خاندان اس کے اپنے سمیت بھگوڑا. ریلی کی جو میں کارکنوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، وہ تو ہے ہی کامیاب ہو گئی، تو انہوں نے یہ بوکھلاہٹ میں آ کے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کو کامیابی مبارک. اور انہوں نے اپنی شکست کے اوپر خود اپنے دستخط کر دیے ہیں یہ فیصلہ کر کے. اور یہ جو مسلط شدہ ٹولہ ہے اور ان کا یہ جو 3rd ڈگری کا 3rd ریٹڈ نقوی، میں کہنا چاہتی ہوں کہ تم انٹرم سیٹ اپ کے لیے چند دنوں کے لیے لائے گئے ہو اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. اور اگر یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے تو یہ نہیں ہے. آپ کے جب 90 دن پورے ہونے ہیں نا بھائی صاحب، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے دال آٹے کا بھاؤ. ایک منٹ، میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمیں ابھی دوبارہ مجھے اطلاعات آ رہی ہیں کہ کارکنوں کو مختلف جگہوں سے گرفتار کیا جا رہا ہے. میں یہ لیڈیز کے ساتھ، ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے. یہ
یہ اس اتنے جوگا نہیں ہے محسن نقوی کے یہ سارا ہاں کچھ جی، کرا بالکل۔ سکے. یہ کسی سے ڈکٹیشن لے کے کرا رہا ہے. اور میں لیکن آپ کو یہ لوگ بتانا ویڈیو چاہتا بنائیں، ہوں یہ بھی کہ لوگ وہاں پہ لوگ footage جہاں بنائیں۔ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لوگ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں. اور میں دوبارہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کو معطل کرنے کی باقاعدہ یہ ہوئی گئی معطل. یہ بتائیں ہمارا صاحب، یہ بتائیں، ایک تو آپ کی ریلی کا مسئلہ، ریلی کو روکنے کی یہ کوشش آپ نے جیسے اپنی پریس کانفرنس میں کہا. دوسرا جو پلان بی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کارڈن آف کر کے زمان پارک کو عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں بلوچستان پولیس کو بھی بلایا گیا ہے لاہور؟ یہ پلان تو نہیں ہے کہیں ریلی کو ہٹانے کا اور گرفتاری کا ممکن بنانا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ ایسا کرتے ہیں، دیکھیں آج تو یہاں ہزاروں لوگ ارد گرد جمع ہیں ریلی کے اور رستے میں ہیں بہت سارے لوگ. تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ رانا ثناء اللہ تصادم چاہ رہا ہے، خون چاہ رہا ہے، لاشیں چاہ رہا ہے. یہ ایک جعلی کیسز کے اوپر اتنے چارجڈ ماحول کے اندر آپ آ کے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہاں پہ ریلی پہلے ریلی کے لیے یہاں پہ لوگ اتنے اکٹھے ہیں، سارا کچھ ہے. ہم تو اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کا ہی کہیں گے، لیکن کیا جو نتائج ہوئیں گے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ ماڈل ٹاؤن کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دراصل اصل میں ماڈل ٹاؤن انسیڈنٹ کے اندر انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. قاتل آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ان کو دوبارہ شے ملی ہے کہ یہ زمان پارک میں بھی ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں. صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت مشاورت ہوگی پہلے دوبارہ؟ جی دوبارہ سے مشاورت ہوگی، مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ریلی نکلنی ہے یا نہیں. ہم ابھی اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مشتعل نہ ہوں، پرامن رہیں. خان صاحب کے ساتھ ہماری مشاورت ابھی شروع ہوئے گی اور پھر ہم اگلا حکمت عملی آپ کو آ کے یہیں پہ بتا دیں گے. یہ بتائیے کہ تعلیم جو ہے نافذ کر دی گئی ہے 7 روز کے لیے، اگر آپ لوگ نکلتے ہیں تو پولیس پھر آپ لوگوں کو دیکھیں ہم تمام جو وکلاء ہیں، ہماری لیگل ٹیم ہے، ان سے ہم رابطے میں ہیں اور انہی سے مشاورت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کریں گے. یہ ویسے تو ہمیں آن دا فیس آف اٹ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام لگ رہا ہے. اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ رات کو ایس ایس پی صاحب اوکے کر رہے ہیں سیکیورٹی کا پلان، اور ابھی 10 منٹ پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی 144 لگ گیا کیونکہ کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں اسلام آباد میں. تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا جی. میرے